السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ماہ محرم الحرام شریف بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، بڑی فضیلتیں اس مہینے کی احادیث میں وارد ہیں، اور بزرگان دین سے منقول اس کے تعلق سے بہت سارے عملیات، بہت سارے تعویذات جو لوگوں کے لیے کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ بڑی فضیلتیں، بڑی اہمیت کا حامل ہے محرم شریف کا مہینہ۔ اسی مہینے کے اندر بزرگان دین، علماء کرام نے ایک بہت ہی خاص عمل جو ہے بتایا ہے کتابوں کے اندر، اور اسی عمل کے ذریعے سے تجربہ شدہ ہے، تجربہ کیا گیا ہے، اور بہت ہی مؤثر عمل ہے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا ہوگا کہ محرم شریف میں پڑھنے کی وہ دعا جس کے ذریعے سے انسان بہت جلد دولت حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ذریعے سے اس انسان کو کروڑ پتی اور ارب پتی بنا دیتا ہے، یعنی کہ دولت مند بنا دیتا ہے۔ جو انسان غریبی سے پریشان ہے، طرح طرح کی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آج کل کے اس دور کے اندر ہر چیز میں پیسے کی ضرورت ہے، اور جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ لوگ اپنی غریبی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ اس عمل کو ضرور کریں جو میں آپ کو بتاؤں گا، جو دعا میں آپ کو بتاؤں گا، اس دعا کو ضرور پڑھیں اور اس کو ضرور آزمائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ تعالی مالدار کر دے گا، غنی کر دے گا، اور اس کا لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں۔ ایک سال گزرنے کے بعد یہ ماہ محرم الحرام شریف کا مہینہ آتا ہے، اور لوگ اس کا سال بھر انتظار کرتے ہیں کہ محرم شریف آئے اور ہم اس دعا کو پڑھیں، کیونکہ ہر چیز کی تاثیر جو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ خاص ہوتی ہے۔ اس دعا کو اگر آپ کسی اور مہینے میں پڑھیں گے تو پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن اس کی جو خاصیت ہے، جو تاثیر ہے، وہ محرم الحرام کے مہینے میں ہی کارآمد ثابت ہوگی، اور محرم شریف کے مہینے میں اگر اس دعا کو پڑھا جائے گا تو یہ دعا جو ہے آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ بہت ہی بے شمار لوگ اس کے ذریعے سے کروڑ پتی ارب پتی بن چکے ہیں۔ میں بغیر دیر کیے بلا تاخیر آپ کو جو ہے اس عمل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے شرط یہ ہے کہ ہم کسی بھی عمل کو کرتے ہیں، کوئی بھی دعا پڑھتے ہیں، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اعتقاد کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ اس پر عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ عقیدہ اگر ہمارا مضبوط ہے اس چیز پر تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس چیز میں اثر پیدا کرتا ہے، اور اگر ہمارا عقیدہ اس پر مضبوط نہیں ہوگا، ہم یہ جو ہے بے دلی کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے تو اس میں وہ تاثیر پیدا نہیں ہوگی جو تاثیر اگر ہم دل سے اس کام کو کریں گے، اللہ کی طرف رجوع کر کے دل سے اس کام کو اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور پنجتن پاک کے وسیلے سے اس میں تاثیر پیدا کر دے گا۔ تو اسی طریقے کا جو عمل ہے وہ میں آپ کے سامنے آج بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، پورا دیکھیں، غور سے دیکھیں، اس کو پورا سمجھ لیں اچھی طریقے سے، تبھی آپ کو جو ہے وہ چیز جو ہے صحیح طریقے سے معلوم ہو پائے گی، اور تبھی آپ اس کو کام میں لا سکتے ہیں۔ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو لوگ میرے چینل پر نئے جڑے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس لیے کہ ہم اسی طریقے کے آپ کے سامنے عملیات لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ دعا جو آپ حضرات اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ روزگار میں فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرتی ہے۔ بزرگان دین سے منقول ہے، بزرگان دین کا کہنا ہے کہ جو انسان محرم شریف کے مہینے میں اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سال بھر فرشتوں کے ذریعے سے کاروبار میں اس کی مدد فرماتا ہے، اور جب فرشتوں کے ذریعے سے مدد ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے، آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں، جس کی مدد فرشتے کر دیں اس کے جو ہے کاروبار کا عالم کیا ہوگا اور مال و دولت کا عالم کیا ہوگا، اس کا اندازہ تو آپ لگا ہی سکتے ہیں۔ تو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے جو اس دعا کو پڑھتا ہے، اور صحت لفظی کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا ہے، قاعدے کے ساتھ پڑھنا۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو کسی اور سے پڑھوا لیں، لیکن اس کو صحیح انداز میں ہی پڑھنا ہے۔ میں آپ کو الفاظ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہم انت اللہ العبد القدیم، ھذہ سنۃ جدیدۃ اسألک فیہا العصمۃ من الشیطان الرجیم والامانہ من السلطان الجابر
ومن شر کل ذی شر ومن البلاء والآفات وأسألك العون والعدل على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك یا برو یا رؤوف یا رحیم یا ذل جلالی والاکرام۔ یہ جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے، اسی طریقے سے لفظ بائی لفظ آپ کو سلیقے سے، قاعدے سے اس دعا کو پہلے جو ہے پڑھ لینا ہے، رٹ لینا ہے، تاکہ اس میں جو ہے غلطی نہ ہو، پڑھتے وقت اس میں غلطی نہ ہو۔ پہلے آپ کو اس دعا کو اچھے سے یاد کر لینا ہے، جس طریقے سے ہم کسی چیز کو یاد کرتے ہیں پہلے اس کو بھی یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت قیمتی چیز ہے، کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اچھا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ محرم شریف میں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اب اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ کس دن پڑھنا ہے۔ شروع کے عشرے میں 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ کسی بھی دن صدق دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر کے، اور محرم الحرام شریف کے مہینے میں پہلے عشرے میں 2 رکعت آپ کسی بھی وقت نماز نفل پڑھیں تنہائی میں، تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے آپ کو۔ تنہائی میں آپ کو نماز نفل پڑھنا ہے 2 رکعت۔ اور کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمد شریف پڑھتے ہیں، تو الحمد شریف کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں، تو الحمد شریف کے بعد ہمیں سورہ قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے 3 بار۔ سورہ قل هو اللہ شریف 3 بار پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں بھی الحمد کے بعد 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں بھی الحمد شریف کے بعد 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھنا ہے، اور 2 رکعت نماز نفل اسی طریقے سے پڑھنا ہے جس طریقے سے اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ صرف بس کیا ہے کہ الحمد شریف کے بعد سورہ قل هو اللہ شریف 3 بار دونوں رکعتوں میں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ کو ہاتھ اٹھا کر اور اللہ کی طرف رجوع کر کے اس دعا کو پڑھنا ہے، جو دعا میں نے آپ کو بھی پڑھ کے سنائی تھی اسکرین پر، آپ جس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہی دعا آپ کو پڑھنا ہے، چاہے دیکھ کے پڑھ لیں چاہے بنا دیکھ کے پڑھ لیں۔ اگر بنا دیکھ کے یاد ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہیں یاد ہو تو اس کو لکھ کر کے سامنے رکھ لیں اور جو ہے دیکھ کر کے پڑھ لیں۔ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اول آخر جو ہے ایک بار درود ابراہیم پڑھیں، یا کوئی اور سا درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر اس دعا کو بیچ میں آپ کو پڑھنا ہے۔ کتنے بار پڑھنا ہے؟ 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ، پروردگار عالم، مولا تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے، اور اپنے محبوب کی آل کے وسیلے سے، اولاد کے وسیلے سے، بزرگان دین کے وسیلے سے، یا اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے، یہ جو کلمات میں نے پڑھے ہیں، یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے، یا اللہ ان الفاظ کے وسیلے سے یا اللہ مجھے مالدار کر دے، مجھے غنی کر دے، اور میری رزق کی تنگی کو دور کر دے، میرے رزق کو کشادہ کر دے، یا اللہ میرے کاروبار میں برکت کر دے، اور اگر کاروبار نہ ہو تو کاروبار ہونے کے لیے دعا کریں، یا اللہ مجھے کوئی اچھا روزگار، اچھا کاروبار عطا فرما دے، اس کے بعد اس میں برکتیں عطا فرما دے۔ تو میرے عزیز دوستو، پیارے دوستو، ماں اور بہنوں، اگر آپ حضرات اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ حضرات دیکھیں گے کہ اس کے عجائبات کو آپ حضرات دیکھیں گے کہ آپ کو غیب سے مدد ملے گی، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں مدد فرمائے گا، اور چند دن میں آپ حضرات دیکھیں گے کہ انشاءاللہ مال و دولت کا ڈھیر آپ کے پاس لگ جائے گا، غیب سے آپ کے پاس دولت آنے لگے گی۔ اسی لیے ہم نے تھمبنیل پر لکھا تھا کہ انسان کروڑ پتی ہو جاتا ہے، اور کروڑ پتی ہونے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے۔ آپ اس دعا کو ایک بار کر کے دیکھیں انشاءاللہ، پھر آپ حضرات مجھے دعا دیں گے۔ اور اگر آپ کو کوئی معلومات حاصل کرنا ہے تو کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، اس وظیفے کو جو ہے ہلکے میں بالکل نہ لیں، اس کو ضرور آزما کے دیکھیں۔ میرے چینل پر جو لوگ نئے تھے وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔